عرض کر رہا تھا کہ کس کس حصے کی انسان تفصیل بیان کرے. کوئی ایک ٹکڑا ایسا ہو جہاں برکت نہ ہو تو بات ہے. سارا حرم، ساری مسجد حرام، تمام بیت اللہ، صفا اور مروہ کا پورا علاقہ، مطاف کا چپا چپا ایسا ہے جہاں بے شمار انوارات ہیں، بے شمار برکات ہیں. آپ جس حصے میں کھڑے ہو جائیں دعا مانگیں، قبول ہی قبول ہے. طواف کر رہے ہیں، کیسا مبارک مقام ہے جہاں نامعلوم کھربوں کی تعداد بھی کم ہے. اب تک اللہ کے کتنے برگزیدہ بندوں نے، کتنے نبیوں نے، کتنے صحابہ نے، کتنے اولیاء نے، کتنے ائمہ ہدی نے، نامعلوم کتنی ہستیوں نے اس گھر کا طواف کر لیا ہے، اور قیامت تک کتنے خوش نصیب ہے جو کریں گے. کیسا مقام ہے. دل میں تمنا ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے. یہ جذبہ ایمانی جذبہ ہے، یہ جذبہ خالص ایمانی جذبہ ہے. اور پھر کیسے کیسے مقامات ہیں. میں نے عرض کیا اس دیار حبیب میں آپ مقام ابراہیم پر آ جائیں. یہ پتھر نہیں ہے، یہ قدرت کا عظیم معجزہ ہے، عظیم شاہکار ہے قدرت کا کہ اللہ نے آج اس جدید دور میں ہم جیتے ہیں، اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں میں اور آپ موجود ہیں. یہ کوئی پتھر کا دور نہیں ہے، یہ الیکٹرانک دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں ہم بڑی بڑی ایجادات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بڑے بڑے کارنامے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، آج کی جتنی ترقیاں ہیں، جتنے کمالات ہیں، مقام ابراہیم کے اس پتھر کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ابھی تک کوئی ایسی ایجاد نہیں ہوئی. لفٹ آپ کو اوپر لے جا سکتی ہے بشرطے کہ آپ بٹن کو پش کریں. جس منزل پر جانا ہے، جس فلور پر جانا ہے، اس کا بٹن دبائیں. اگر اندر جا کر کھڑے ہو جائیں اور آپ زبان سے کہیں کہ یہ چلنا شروع ہو جائے تو نہیں چلے گی، یا دل میں ارادہ کریں کہ 5ویں منزل پر پہنچا دے تو نہیں پہنچائے گی. کہ یہ کمال کی بات نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے ارادے سے اللہ نے اس پتھر کو جوڑ دیا تھا، اور ان کے ارادہ قلبی کے اس پتھر کو ماتحت کر دیا تھا. آپ ارادہ فرماتے تھے اوپر ہونے کا تو یہ پتھر آپ کو لے کر اوپر ہوتا تھا. تعمیر بیت اللہ کے دوران آپ ارادہ فرماتے تھے نیچے ہونے کا تو یہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا. آپ بتائیے کوئی مشین ایسی ہے جو ہمارے دل کے ارادوں کو پہچان لے، سمجھ لے اور اس کے مطابق ہمیں نقل و حرکت میں مدد دے؟ کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہوئی، آج تک کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہوئی. تو یہ وہ مقام ہے، کیسا مبارک مقام ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ حرم پاک میں ایک مقام بڑا پاکیزہ مقام ہے، بڑی برکت والا مقام ہے، اگر آپ لوگوں کو حکم فرمائیں کہ وہاں نماز پڑھا کریں. آپ نے فرمایا کون سا مقام ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مقام ابراہیم ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ اسے مصلی بنایا جائے، نماز پڑھنے کی جگہ بنایا جائے، یہاں آ کر نماز پڑھا کریں اس کے پاس. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت اختیار فرمایا، اس لیے کہ عادت طیبہ یہ تھی جب تک وحی نہ آ جائے آپ فیصلہ نہیں فرماتے تھے. چنانچہ کچھ ہی وقت کے بعد وحی آ گئی، قرآن اتر گیا، اور قرآن مجید میں آپ کو فرمایا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کوئی ایک مقام ہو تو انسان سوچے، اور پھر دیکھیں کیسی عجیب بات ہے. یہ وہی خطہ ہے جہاں اس روئے زمین کا عظیم معجزہ رونما ہوا ہے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہاں قرآن اترا ہے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں. میں بھی اس طرف نہیں آتا، اس سے پہلے بھی ایک عظیم معجزہ رونما ہوا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے ہیں، چھوٹے سے ہیں، اور اب ان کی والدہ حضرت ہاجرہ ان کے ساتھ ہیں. بیت اللہ کے صرف نشانات تھے، کھنڈرات تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں یہاں چھوڑ کر گئے ہیں. بیت اللہ بھی پورا موجود نہیں تھا، صرف بیت اللہ کے کچھ نشانات اور کھنڈرات باقی تھے، سارا گرا ہوا تھا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ ہوا
وحی آئی کہ مکہ کو آباد کرنا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا اسے آباد کرنے کی ابتدا بھی اپنے گھر سے کرنی ہے۔ تو انہوں نے اپنے اہل خانہ کو لیا، مکے میں بیت اللہ کے کھنڈرات کے پاس لے جا کر بٹھا دیا، ایک مشکیزہ پانی کا دے آئے اور ایک تھیلی کھجوروں کی دے آئے، وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ طویل قصہ ہے، موقع نہیں ہے۔ جب وہ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، اب شیر خوار بچہ ساتھ ہے، عورت تنے تنہا ہے، اور لقودق ویران علاقہ ہے، کوئی وہاں انسان نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمدرد ہو، غم گسار ہو، کوئی ان کی مدد کر سکے، اور پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، پانی کہیں موجود نہیں ہے، خشک اور چٹیل پہاڑ ہیں۔ اب حضرت ہاجرہ پہلے کوہ صفا پر چڑھی، آج کا کوہ صفا تو بہت چھوٹا سا ہے، کاٹتے 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 اسے گراؤنڈ فلور تک محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ پہاڑ اب کہاں تک ہے؟ گراؤنڈ فلور تک ہے، اور فرسٹ فلور پر یہ پہاڑ نہیں ہے، وہاں سیدھی چھت ہے، پہاڑ اس کے نیچے آ گیا ہے۔ ایسے ہی کوہ صفا کا حال ہے، وگرنہ پہلے یہ بہت بلند پہاڑ تھے، چوٹیوں والے پہاڑ تھے۔ تو کوہ صفا پر چڑھی یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی پانی کا ذخیرہ ہو، چشمہ ہو، کوئی قافلہ گزرتا ہو۔ مایوس ہو گئی، کوئی نظر نہیں آیا۔ وہاں سے اتری، وادی میں آئیں، دوڑ کر مروہ پر گئیں، اور وہاں سے بھی یہی منظر دیکھا۔ 7 مرتبہ اس مجبور ماں نے اس طرح کیا ہے، 7 چکر لگائے اس طرح سے، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر۔ اللہ کو ان کی ادا ایسی پسند آئی، جب آخری چکر میں مروہ پر پہنچی ہے، یہ جو سعی ہے انہی کی سنت ہے، جب مروہ پر پہنچی ہیں تو محسوس ہوا جیسے پانی پھوٹنے کی آواز آ رہی ہے، پانی کا چشمہ جیسے پھوٹتا ہے اس کی آواز پانی بہنے کی محسوس ہوئی۔ دیکھا حضرت اسماعیل کی طرف تو وہاں پانی کی کچھ حرکت محسوس ہوئی، دوڑ کر آئیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے جبریل امین آئے تھے، انہوں نے ایڑی ماری، رکضۃ جبریل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جبریل کی ایڑی سے پیدا ہونے والا چشمہ ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل روتے جاتے تھے، ایڑیاں مارتے جاتے تھے۔ بچہ جب روتا ہے تو دونوں پیر طاقت سے چلاتا ہے، ایڑیاں مارتے جاتے تھے، تو ان کی ایڑی کی ضرب سے اللہ نے اسی مقام کے نیچے سے چشمہ جاری فرمایا جسے زمزم کہا جاتا ہے، جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ اور اس زمزم کا عجیب مقام ہے، اس زمزم کا عجیب مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ زمزم ہے رشک کوثر و تسنیم و سلسبیل، زمزم ہے رشک کوثر و تسنیم و سلسبیل۔ اس کے علاوہ جتنے پانی ہیں وہ سارے کے سارے اس زمزم پر رشک کرتے ہیں۔ اللہ نے اسے وہ مقام عطا فرمایا ہے، اسے وہ مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ بھی دیکھے جا کر کہ وہاں زمزم کی فراوانیاں کیسی ہیں۔ اب تو خیر کنواں نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے کہ کنواں بند کر دیا گیا۔ جو پہلے گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک کنواں کھلا ہوا تھا، چند سال پہلے تک کھلا ہوا تھا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن کم از کم کنواں نہ دیکھے زمزم کی فراوانیاں تو دیکھے گا۔ جتنا چاہے زمزم استعمال کرے، جتنا چاہے اپنے قلب کی پیاس کو بجھائے، اپنے باطن کی پیاس کو بجھائے۔ یہ پانی بڑا بابرکت پانی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ اس پانی کی اپنی برکت ہے، اور دوسری بات یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ زمزم کے کنویں پر آپ تشریف لائے، آپ کو ڈول بھر کر دیا گیا نوش فرمانے کے لیے، آپ نے اس میں سے نوش فرمایا، اور خلاف عادت نہیں تھی اس کی، خلاف عادت ایک کلی آپ نے زمزم کے کنویں میں فرما دی۔ اب ظاہر ہے اگر کسی کی کسی چیز کی عادت نہ ہو تو دیکھنے والے سوال تو کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ جانتے تھے کہ ایسا کرنے کی عادت نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام پانی کے ذخیروں میں تھوکنے سے منع فرماتے تھے، پیشاب کرنے سے منع فرماتے تھے۔ تو یہ پوچھا کہ آپ نے آج خلاف عادت کلی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے بعد آنے والے بھائیوں کا خیال آ گیا
تم میرا پس خوردہ استعمال کرتے ہو، بچا ہوا پانی پی لیتے ہو، بچا ہوا کھا لیتے ہو، تمہیں تو یہ نعمت میسر ہے، مجھے بعد میں آنے والے بھائیوں کا خیال آیا، اس خیال سے میں نے کلی کر دی تاکہ میرا بچا ہوا پانی قیامت تک آنے والوں کو ملتا رہے۔